صدا رہے گا حسین کا غم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو ہے واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار۔ واقعہ کربلا میں خواتین کے کردار کے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا کہ واقعہ کربلا کیا ہے۔ کربلا کا آغاز سن 61 ہجری میں ہی نہیں ہوا، بلکہ کربلا کا آغاز اس وقت ہوا جب 4 ہجری کو 3 شعبان کو بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر فرزند امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور امام حسین کی ولادت کے بعد آپ کے نانا رسول خدا تشریف لائے ہیں، اور تشریف لا کر آپ نے فرزند کو اپنی آغوش میں لیا، اور آغوش میں لے کر ان کے رخساروں کے بوسے لینے شروع کیے، اور ناگاہ آپ نے گریہ شروع کر دیا۔ اب اس ماں کے دل سے پوچھئے کہ جس ماں کے گھر ابھی فرزند کی ولادت ہوئی ہو اور نانا نے نواسے کو پہلی مرتبہ گود میں لیا ہو اور اس کے بعد آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا ہو، تو ایک مرتبہ بی بی فاطمہ نے مضطرب ہو کر پوچھا، اے بابا جان، اس قدر گریہ کا سبب کیا ہے؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اپنے دل کو مضبوط کرتی ہو تو سنو کہ تمہارا یہ فرزند وہ فرزند ہے جو اپنے بھرے گھر کی قربانی دے کر تیرے نانا کے دین کو بچائے گا۔ بس بی بی فاطمہ نے گریہ کرنا شروع کیا، اور پھر جب فرزند کی ولادت کے بعد آپ نے اپنے فرزند کی پرورش کرنا شروع کی ہے، تو آپ نے اس طرح پرورش کی کہ واقعہ کربلا اپنے دودھ کے ساتھ آپ نے اپنے فرزند کو پلایا ہے۔ آپ کی گھٹی میں واقعہ کربلا گھول کر پلا دیا، اور آپ کے گھر میں ہر وقت تذکرہ واقعہ کربلا کا ہوتا رہتا تھا، اور گفتگو کا محور و مرکز واقعہ کربلا ہوتا تھا۔ اب جب اس ماحول میں امام علی مقام کی تربیت ہوئی، اور امام علی مقام کے بعد آپ کی ہمشیرہ جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور انہوں نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی، اور بے شک واقعہ کربلا میں سب سے اہم کردار بی بی زینب علیہ السلام کا ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام کا تعلق تو اہل بیت کے گھرانے سے تھا، لیکن میں ان خواتین کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جو اہل بیت کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھیں، بلکہ حتیٰ یہ کہ زوجہ وہب قلبی اور مادر وہب قلبی یہ لوگ مسلمان بھی نہیں تھے، عیسائی تھے، لیکن امام علی مقام کی نصرت کے لیے، امام علی مقام کے ساتھ جہاد کے لیے انہوں نے مولا کی مدد کا ارادہ کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہب قلبی ایک عیسائی تھے کہ جو امام حسین کی صدائے استغاثہ پر لبیک کہہ کر امام کے ساتھ نصرت کے لیے آئے تھے، اور ان کی نو بیعتہ بیوی کے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ فقط 10 یا 11 روز کی بیاہی نئی دلہن تھی، لیکن اس نے اپنے شوہر کو بخوشی اجازت دی، اور بلکہ ایک مرتبہ جب وہب قلبی آخری رخصت کے لیے آئے اور جانے لگے تو انہوں نے اپنی زوجہ کے دامن کو پکڑا اور کہا کہ تم نے کس دل سے مجھے اجازت دی ہے؟ تو وہب قلبی کی زوجہ نے کیا خوب جواب دیا تھا کہ جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہ گیا کہ انشاءاللہ تم اللہ کے رسول کی دختر کے فرزند کی نصرت کے لیے جا رہے ہو، تمہاری اور میری ملاقات اب جنت میں کوثر کے کنارے ہوگی۔ اور مادر وہب قلبی کہ جنہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا امام علی مقام کے اوپر نثار کر دیا تھا، انہوں نے امام علی مقام کے اوپر انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا نثار کر دیا، تو میرا سلام ہو زوجہ وہب قلبی پر اور مادر وہب قلبی پر کہ جنہوں نے مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی امام کی عظمت کو پہچانا، امام کے مقام کو پہچانا اور امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھی۔ صدا رہے گا حسین کا غم۔